وقت دینے کا بہت شکریہ. کیا ہوا آپ کے ساتھ اور آپ گرفتار بھی ہو گئے اور اس کے بعد پھر رہا بھی ہو گئے؟ اندر کہانی کیا ہوئی؟ کوئی سخت قسم کا تشدد کیا گیا؟ کیا کیا گیا؟ مجھے میرے گھر سے رات کے آخری پہر میں نقاب پوشوں نے اٹھایا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی، کیونکہ جب سے یہ تحریک کا آغاز ہوا ہے اس دن سے لے کے آج کے دن تک میں نے 1 منٹ بھی روپوشی کا نہیں گزارا ہے. نہ میں روپوشی پہ اعتماد رکھتا ہوں، نہ روپوشی سے حقیقی آزادیاں آنی ہیں. تو میں اپنے شہر میں گھومتا تھا، جو وہاں کے ایس ایچ او تھے وہ باقاعدہ دن میں 1 نہیں 10 دفعہ ہماری گاڑی ایک دوسرے سے کراس ہوتی تھی، کیونکہ ہمارا ڈسٹرکٹ جو ہے، ہمارا شہر جو ہے وہ چھوٹا سا علاقہ ہے، تو آپس میں سامنا ایک دن میں سلام دعا ہوتی تھی. بالکل ضرور ہو جاتی ہے. تو اس کے باوجود مجھے گرفتار نہیں کیا جا رہا تھا. اگر مجھے گرفتار ہی کرنا تھا تو آپ کسی سڑک سے مجھے گرفتار کر سکتے تھے، کسی محفل سے مجھے گرفتار کر سکتے تھے. جرم کیا؟ جرم صرف یہی تھا کہ میں نے پرامن طریقے سے جو ہماری تحریک ہے، جو ہمارے لیڈر کا بیانیہ ہے، وہ قوم میں ہر جگہ ہم پیش کرتے ہیں. ہم اپنے لوگوں کا جو وہاں جو ان کا بیانیہ ہے، اس بیانیے کو پھر ہم یہاں پیش کرتے ہیں. تو یہی ہماری غلطیاں ہیں. باقی تو ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس بونڈے طریقے سے گھروں سے اغوا کیا جائے. میرے ضلع ارنائی میں اشتہاری لوگ، جو ایسے بھی اشتہاری لوگ موجود ہیں جو منشیات فروش ہے، جو قبضہ مافیا ہے، جو لینڈ گریبرز ہے، جو مطلب انتہائی اللیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، ان کے اوپر کبھی بھی اس طرح کا مطلب ان کی گرفتاری نہیں کی گئی ہے. میں ایک سیاسی کارکن ہوں، ان کے لیے میری گرفتاری آسان تھی، کیونکہ ہمارے لیڈر نے جس طرح قربانی دی ہوئی ہے، ہم ایک پرامن جماعت ہے. تو جب ان کے سامنے ہمارے مقابلے میں کوئی ہتھیار سے لیس تنظیم ان کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو پھر ان کے نتائج اور ان کا رویہ مختلف ہوتا ہے. ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں. اس ملک میں امن کی جو ہم طلب کر رہے ہیں وہ طلب ہماری گناہ ہے. باقی تو ہم نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمیں کتنے دن آپ کو جیل میں رکھا؟ مجھے تقریباً 15 دن جیل میں رکھا گیا. ضلع ارنائی سے مجھے، حالانکہ میں ضلع ارنائی میں عدالتی ریمانڈ ہونے کے باوجود ریمانڈ کے دوران ہی مجھے زبردستی اٹھا کے کوئٹہ لے گئے. کوئٹہ کے سول عدالت تھانے کے مقدمے میں مجھے گرفتار کیا. ATC کے دفعات اس میں لگائے گئے تھے، لیکن مجھے سول تھانے میں، سول جو وہاں سیکریٹریٹ ہے اس کے حدود کے تھانے میں رکھنے کے بجائے مجھے کینٹ تھانے لے گئے. مجھے بڑا افسوس ہوا. جہاں کا کیس تھا یہ اتنے خوف زدہ ہے کہ مجھ جیسے سیاسی کارکن کو بھی کینٹ تھانے لے گئے تاکہ وہاں کوئی ملاقات نہیں ہو، تاکہ وہاں کوئی آ نہیں سکے. کیونکہ اس ملک میں تو 2 علیحدہ نظام ہیں. کینٹ کے اس طرف کوئی اور نظام ہے، جہاں سول آبادیاں ہیں وہاں کوئی اور نظام ہے. صدام، آپ نے ووٹ کتنا لیا تھا؟ ووٹ میں نے 46,000 ووٹ لیا تھا. جو آپ کا مد مقابل تھا اس نے کتنا ووٹ لیا؟ اس کا ووٹ جو ہے وہ 2,500 سے 3,000 کے درمیان ہے. لیکن انہوں نے فارم 47 میں 55,000 شو کیا ہے، صرف اس لیے کیونکہ وہ ایک ان کا نشان بھی، انتخابی نشان جو تھا وہ بکری تھا، تو ان کے فیصلے بھی بکریوں کے معیار کے ہیں. انہیں زبردستی مسلم لیگ نون میں شامل کیا. اس کے بعد انہیں رزلٹ دیا گیا اور ان کے اوپر 35 FIR جو ہے وہ کراچی میں جو گاڑیاں چوری ہوتی ہے ان کے FIR ان کے اوپر لانچ ہے. باقاعدہ سما نیوز اور مختلف چینلز کے رپورٹ موجود ہے. یعنی یہ ہمارے ادارے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ چوری کریں، آپ منشیات فروشی کریں، آپ ہمارے جھوٹے بیانیے کا ساتھ دیں، تو آپ اگر 2,500 ووٹ بھی لے تو ہم آپ کو زبردستی قوم پر مسلط کریں گے، آپ کو اسمبلی میں بیٹھائیں گے، آپ کو وزارت بھی دیں گے. اگر آپ رول آف لا کی بات کریں گے، انصاف کی بات کریں گے، پھر اگر آپ پڑھے لکھے بھی ہوئے، نوجوان بھی ہوئے، آپ کا معیار بھی پولیٹیکلی پورا ہو تو آپ کو باہر رکھا جائے گا اور ATC عدالتوں میں کسی. اب صدام، جو آپ کا 46,000 ووٹر ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ ہم نے ووٹ آپ کو دیا اور آپ نے کیا کیا ہمارے لیے؟ اصل میں ان کو بڑی محبت ہے اس وقت بھی عمران خان سے بھی اور مجھ سے بھی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ وفادار کون ہے، ان کے حقوق کے حوالے سے کون قربانیاں دے رہا ہے، کون جدوجہد کر رہا ہے. اور پوری قوم جانتی ہے، بلوچستان سے لے کے خیبر تک، خیبر سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لے کے لاہور تک، لاہور سے لے کے کشمیر تک، کشمیر سے لے کے گلگت تک، کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، ووٹ کس نے چرایا اور چوری کس کا ووٹ کیا گیا. قیادت کی جانب سے جب آپ گرفتار رہے، یا یہ جو اس وقت تک آپ بتا رہے ہیں کہ جو آپ کے اوپر مظالم رہے، تو کیا قیادت کی جانب سے آپ کا عطا پتہ کیا گیا، آپ کے ساتھ یکجہتی کی گئی وہاں کوئٹہ میں جو قیادت ہے یا مرکزی جو قیادت ہے؟ جی، میں جس دن سے گرفتار ہوا آخری دن تک میں نے کسی وکیل کو 1 روپیہ نہیں دیا ہے. جو وہاں مجھے کھانے کی ضرورت ہوتی تھی، جب نہیں چھوڑتے تھے وہ تو علیحدہ بات ہے، جس دن چھوڑتے تھے تو وہ باقاعدہ پارٹی کے کوئی نہ کوئی ممبر ہوتے تھے، وہ مجھے وہاں مکمل سپورٹ دیتے تھے. یعنی میں مطمئن ہوں اپنے جماعت سے بھی، اپنے لوگوں سے بھی، اپنے سپورٹر سے بھی. انشاءاللہ ہم نے آگے بھی اسی حوصلے کے ساتھ، اسی جرأت کے ساتھ اپنے لیڈر کے رہائی کے لیے، اپنے مینڈیٹ کے واپسی کے لیے
اپنے ملک میں امن و امان کے لیے اپنی تحریک کو جاری رکھیں۔ ایسا کیا تھا کہ بڑے بڑے خوف کھا گئے اور صدام ترین وہیں پہ کھڑا ہے؟ یہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں، صدام کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان بڑا کمزور ہوتا ہے، جو نوالا آپ اپنے جان کو زندگی بخشنے کے لیے کھاتے ہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو وہی نوالا آپ کے گلے میں اٹک کر آپ کی سانس لے سکتا ہے۔ تو اللہ پاک فیملی نے کبھی کہا کہ چھوڑ دو یہ کام، اس کی وجہ سے ٹینشن بالکل ہوتی ہے؟ بالکل، میری فیملی کے لیے میں پاکستان بھی ہوں، میرے فیملی کے لیے میں روزگار بھی ہوں، میری فیملی کے لیے میں امن بھی ہوں، میں نے فیملی کی بھی قربانی دی ہے۔ میرے اس سیاسی جدوجہد کی وجہ سے میری والدہ کو ہارٹ اٹیک آ چکا ہے، میرے گھر میں مطلب بڑی مشکلات آ چکی ہے۔ جب ایک گھر میں نقاب پوش رات کے اندھیرے میں گھستے ہیں اور لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے دکھ ہوتا ہے، اور مجھے 1 مہینے مت جیل میں نظر بند بھی رکھا انہوں نے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے اثرات تو ماں پر اور میرے دو بیٹیاں ہیں چھوٹی سی ان پر، اور میری جو رشتہ ازدواج میں میرے ساتھ جڑی جو میری بیگم ہے ان پر، اور میرے بھائی پر ظاہر ہے اس کے اثرات۔ یہ پختون روایات میں نہیں ہے کہ کسی کے گھر کے اندر بغیر اجازت داخل ہوا جائے، تو اگر کوئی داخل ہوتا ہے تو وہ پھر شاید زندہ نہیں جاتا، یہ ہم نے دیکھا تھا۔ تو یہ جو نقاب پوش آئے تھے کیا پہچان پائے کون تھے اور کیا ان کا ہوا؟ یہ تو اللہ پاک نے میرا پردہ کیا، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ وہ زندہ بچ کے نہیں جا سکتا ہے۔ میں پختون ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا جانتی ہے۔ دوسرا، میں ہتھیار شاید اٹھا لیتا، لیکن اللہ پاک نے توفیق دی کہ میں اس طرف نہیں گیا۔ جب میں گرفتار ہوا اور واپسی میں دوبارہ آیا تو مجھے میرے ذرائع کے مطابق بتایا گیا کہ یہ تو آپ کی قسمت تھی کہ آپ نے ہتھیار نہیں اٹھایا، رات کا اندھیرا ہے، مجھے کیا پتا چور آئے ہیں، دہشت گرد آئے ہیں، کون آیا ہے۔ اگر میں کہیں خدا نہ خواستہ ایک فائر کرتا تو میرے اوپر میرے خیال سے سینکڑوں فائر کیے جاتے، اور کل آپ کو نیوز میں سننے کو ملتا کہ مقابلہ کیا گیا، فائرنگ کی گئی اور ایک دہشت گرد کو ہلاک کر دیا گیا۔ وقت دینے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔